الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد. قال الله تعالى الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم. صدر محترم اور حضرات علماء کرام، برادران عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، رات کا کافی حصہ گزر چکا اور اس وقت یہاں پر آپ کی موجودگی اس محفل کے جو موضوع تھا مجلس کا، یعنی قرآن مجید، اس سے وابستگی اور اس سے آپ کی شیفتگی اور والہانہ تعلق اس کی علامت ہے. اردو کا ایک مشہور شاعر ہے فانی بدایونی. ایک موقع پر حیدرآباد کے بارے میں کہا، ریاست حیدرآباد کے بارے میں، کہ فانی دکن میں آ کے یہ عقدہ کھلا ہے آج کہ ہندوستان میں رہتے ہیں ہم ہندوستان سے دور. میں یہاں تقریباً 35-40 سال پہلے اپنے والد گرامی فخر المحدثین حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ کے ساتھ حاضر ہوا. یہ وہ وقت تھا کہ بھٹکل کی بنیادی شخصیات اور نہایت ہی اہم لوگ اور کارکن اور مخلص لوگ یہاں پر موجود تھے. حضرت مولانا محی الدین منیری صاحب حیات تھے، ڈاکٹر علی محمد ملپا صاحب تھے، اور تو اور مجھے یاد ہے کہ محمد حسین فطرت صاحب جو شاعر تھے یہاں کے معروف و مشہور، وہ بھی اس وقت حیات تھے. اس وقت یہاں پر حاضری ہوئی تھی اور ایک اثر اور ایک تاثر اس علاقے کا دل و دماغ کے اوپر نقش ہو گیا تھا اور اس کی خوشگوار یادیں باقی تھیں. پھر وقت گزر گیا اور طویل وقت گزرنے کے بعد اب حاضری ہوئی. بھائی، جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہے، ہمارا کلام ہے. معلوم ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ اس میں کوئی شک مت کیجیے. یہ بھی معلوم ہے کہ ہر شخص کا کلام اس کے شایع نشان اور اس کی تمام عظمتوں کا اور اس کی رفعتوں کا عکاس ہوتا ہے. اگر گفتگو کرنے والا کوئی عاقل ہے، دانا ہے، فرزانہ ہے، عقل مند ہے، تو اس کی گفتگو سے دانائی، عقل مندی اور فرزانگی ظاہر ہوگی. اگر گفتگو کرنے والا تجربے کار ہے اور اس نے تجربات کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے تو اس کی گفتگو کے اندر تجربات نمایاں ہوں گے. اگر گفتگو کرنے والا جاہل ہے تو جہالت نمایاں ہوگی. اگر کم عمر ہے، کم سن ہے اور بچپن کے اندر گفتگو کر رہا ہے تو بچپن اس سے نمایاں ہوگا. حکیم الامت، مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، جن کی تجدید اور جن کے مجدد ہونے کو میں نے نہیں، خود ایک مجلس میں سید سلیمان ندوی فخر ندوۃ العلماء و فخر بہار نے پوچھا ہے مجلس میں کہ حضرت کیا آپ مجدد ہیں؟ فرمایا کہ عجیب و غریب بات، زبان انتہا سے زیادہ محتاط اور زبان کے اوپر کنٹرول. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے اوپر پہرے بٹھائے ہیں. آپ نے زبان کے اوپر کنٹرول کرنے اور قابویاب ہونے کے احکامات دیے ہیں، ہدایات دی ہیں. حدیث میں ہے ایک موقع پر آپ کاشانہ اقدس کے اندر موجود ہیں. اچانک ایک خاتون آئی ہے انصار کی. آنے کے بعد انہوں نے مسئلہ دریافت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا. جب وہ واپس جانے کے لیے مڑی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. ان کے واپسی کے جانے کے وقت کہا کہ یا رسول اللہ ایسے جا رہی ہے جیسا میرا یہ انگوٹھا. ان کی پست قامتی اور ان کے ناٹے قد کی جانب اشارہ کیا. وہ چھوٹے قد کی تھی. حدیث میں ہے کہ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا. عائشہ مزاج شناس ہیں. صحابیات میں اور صحابہ میں چند ہی ایسے ہیں کہ جو پیغمبر کے تنفس اور پیغمبر کے سانس کی رفتار اور اس کے اندازے لگا لیتے ہیں کہ پیغمبر کی کیفیات کیا ہیں، احساسات کیا ہیں. عائشہ سمجھ گئی اور فوراً عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تیری زبان پر ایسا جملہ آیا کہ اگر سمندر میں پھینک دوں تو سمندر کا رنگ بھی کالا ہو جائے. تو آپ نے عائشہ نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ نہ میں نے تہمت لگائی، نہ میں نے کوئی غیر واقعی بات کہی، نہ کوئی الزام لگایا، میں نے ایک حقیقی بات کہی، وہ عیب اور وہ چھوٹا پن قد کا اور وہ ناٹک پن ان کا موجود ہے، وہ چھوٹے قد کی ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ کسی کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا کہ اگر اس کی موجودگی میں کہی جاتی تو اس کو ناگوار گزرتا، اسی کا نام غیبت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر کسی کے اندر وہ بات موجود نہ ہو اور اس کو وہ عیب اس کے اندر موجود نہ ہو پھر اس کے بارے میں کہا جائے تو یہ تو تہمت ہے، اس کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ زجر الشبان والشیبہ عن ارتکاب الغیبہ اردو زبان میں ترجمہ آ چکا، مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی کی تازیانہ کے نام سے حدیث نقل کی ہے۔ حدیث میں لکھا، بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے میں جتنا گناہ ہے اس سے 26 درجہ زیادہ گناہ غیبت کرنے کے اندر ہے، سود کھانے میں ہے۔ آپ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آج ہم تاریخ کے اس موڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اس دوراہے پر کہ جہاں دنیا کی طاقتیں یہ چاہتی ہیں، جو دکھانا چاہتی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو پلانا چاہتی ہیں وہ ہم پی رہے ہیں، جو پہنانا چاہتی ہیں وہ ہم پہن رہے ہیں، یہاں تک جو ہمیں سوچوانا چاہتی ہیں وہ ہمیں سوچوا رہی ہیں، ہمارے اپنے ذرائع نہیں ہیں۔ آج آپ کے یہاں اکیڈمی حضرت علی میاں نور اللہ مرقدہ کے ذمہ دار مولانا الیاس صاحب ندوی، یہاں پر مجھے خوشی ہے، خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس ادارے کا زیارت کا موقع ملا۔ وہاں وہ بتا رہے تھے کہ کام اسی انداز پر ہونا چاہیے جس انداز پر باطل اپنے پنجے نکال رہا ہے، اسی کے شانہ بشانہ اور اسی کی ٹکر پر بلا شبہ ہونا چاہیے، اور بلا شبہ یہ جذبہ انتہا سے زیادہ اہم ہے۔ تو ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ چنانچہ آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، منحوس یہ خبر آج بھی کان میں نہیں پڑتی کہ کسی بدنصیب نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا دیکھنا ہی عبادت فرمایا۔ خانہ کعبہ کو، قرآن مجید کو، کہ اگر بڑا خوش نصیب ہے جسے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق ہوتی ہے، اگر کوئی فقط قرآن مجید کی زیارت کیا کرے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میرے خالق کا کلام ہے، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اسی میں تیسری چیز فرمائی کہ اگر کسی کو ماں کی سایہ نصیب ہوا، ماں کی دولت نصیب ہوئی اور خدمت کی، اس کا مقام اور مرتبہ تو کہیں ہے، لیکن اگر کوئی ماں کے سامنے بیٹھ کر اس کا چہرہ دیکھا کرے کہ یہ میری ماں ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا عبادت ہے۔ آپ کچھ سمجھیں، جو تقدس کعبۃ اللہ کو حاصل ہے، جو عظمت قرآن مجید کو حاصل ہے، وہ تقدس، وہ عظمت گویا کہ ماں کے چہرے کو بھی حاصل ہے۔ چنانچہ اگر نبی کریم نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے میں جتنا گناہ ہے اس سے 26 درجہ زائد گناہ سود کھانے میں ہے، اور جتنا سود کھانے میں ہے اس سے 26 درجہ زائد گناہ غیبت کرنے کے اندر ہے۔ یہ آپ نے پہرے لگائے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاط زبان استعمال کرتے تھے۔ فرمایا تھانوی نے جواب کے اندر سید صاحب سلیمان ندوی کے کہ حضرت کیا آپ مجدد ہیں؟ فرمایا کہ گمان تو مجھے بھی ہے، یقین کی کوئی دلیل میرے پاس نہیں، اور فرمایا البتہ دین کے ایک شعبے سلوک کو اتنا میں نے صاف کر دیا کہ انشاءاللہ اب آئندہ 100 سال تک بدعات و محدثات کا کوئی گرد و غبار اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ بہرحال ہمارے اکابر تھے، ہمارے یہ بزرگ تھے، ہمارے یہ اسلاف تھے۔ قرآن مجید کا معاملہ احسن الخالقین کا، احکم الحاکمین کا کلام اور اس کلام کے اثرات۔ بھائی فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار آپ نے کوئی چیز بلا وجہ پیدا نہیں کی، ہر چیز کے اندر تاثیر رکھ دی، اثرات رکھ دی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ این ایپل اے ڈے کیپس ڈاکٹر اوے، ماہرین صحت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی روزانہ ایک سیب کھا لے تو اس کے اندر وہ طاقت ہے، وہ غذائیت ہے، وہ وٹامنز ہیں اس کے اندر
کہ اگر کوئی روزانہ ایک سیب کھائے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ ہمارے اطباء، ہمارے طبیب لکھتے ہیں سیب کے بارے میں کہ مفرح قلب ہے، خون صالح پیدا کرتا ہے۔ لکھتے ہیں ہمارے اطباء کہ لہسن کا بھی ایک اثر ہے، پیاز کی بھی ایک تاثیر ہے۔ مولی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہاضم غیر منہضم، آپ کتنی بھی ثقیل غذا کھائیں، لکڑ کھائیں، پتھر کھائیں، کچھ بھی، مولی کی ایک کاش کھا لیں سب کو ہضم کر دے گی لیکن خود ہضم نہیں ہوگی۔ یہ تاثیرات رکھی ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کے اندر کمال الدین دمیری حیات الحیوان میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی شیر کی کھال پر بیٹھے تو اس کے اندر حشمت پیدا ہوگی، اس کے اندر دبدبہ پیدا ہوگا، اس کے چہرے کے اندر شوکت پیدا ہوگی، اور زیادہ اگر بیٹھے گا تو اس کے اندر بواسیر کا مرض پیدا ہو جائے گا۔ لگاتار لکھتا ہے کہ شعر ہمیشہ بخار میں ہر چیز کے اندر اثر رکھا ہے، کلام کے اندر بھی اثر ہے، اور وہ بھی کلام الہی۔ حضرت حکیم الامت جن کا ابھی ذکر ہوا، ہمارے پنجاب میں ایک شہر ہے امبالہ، وہاں پر ایک بزرگ تھے سائیں توکل شاہ، ان پڑھ، امی محض۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ الحاج امداد اللہ سے اصلاحی تعلق قائم کرنے سے پہلے حضرت تھانوی جیسا آدمی سائیں توکل شاہ کے پاس گیا۔ جب رخصت ہوئے ملاقات کے بعد تو عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسی نصیحت کیجئے کہ میں اس پر عمل کروں اور خدا تعالیٰ کی محبت کی گرمی میرے قلب کے اندر پیوست ہو جائے۔ فرمایا سائیں نے کہ مولوی جی ذرا اپنی انگلی اپنی ہتھیلی پر رگڑو۔ حضرت تھانوی نے رگڑا، 2-3 سیکنڈ کے بعد پوچھا سائیں توکل نے کہ مولوی جی کیا ہوا؟ تھانوی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، فقط اتنا ہوا کہ انگلی رگڑنے سے ہتھیلی بھی گرم ہو گئی اور انگلی بھی۔ فرمایا جاؤ اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کے اندر وہ تاثیر ہے، وہ اس کلمے کے اندر وہ جان ہے، وہ طاقت ہے کہ دل میں خدا تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے گی اور اس کی گرمی۔ تو بھائی کلمات کے اندر تاثیر ہے، خدا کے کلام میں اثر نہیں ہوگا، اس کی تاثیر ظاہری بھی ہے، اس کی تاثیرات باطنی بھی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز نظر آئے تو آنکھ بھی بینا ہو، آنکھ کے اندر بینائی ہو، جس شے کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ شے بھی روشنی کے اندر ہو۔ اگر آنکھ کے اندر ہمارے بینائی ہوگی اور جس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ تاریکی میں ہوگی، نظر نہیں آئے گی۔ ہمارا قلب زنگ آلود ہو چکا، قرآن کے اثرات قیامت تک ہیں، تا ازل باقی رہنے والے ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر اس تاثیر کو آج محسوس نہیں کرتے تو قلب آلودہ ہے، قلب کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے۔ یاد رکھنا احادیث کا ذخیرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ نیکی کے بھی اثرات ہیں، بدی کے بھی اثرات ہیں، گناہوں کے بھی اثرات ہیں اور ظلمتیں ہیں۔ فرمایا پیغمبر نے جس جگہ زنا انجام دیا جائے گا 70 گز چہار جانب نحوست آ گھیرے گی اس مقام کو۔ کیا خیال ہے آپ کا تلاوت کلام پاک کے بارے میں، اقامت صلاۃ کے بارے میں اور دوسرے احکامات کی تکمیل کے بارے میں؟ کیا وہاں برکات کا نزول نہیں ہوگا؟ آپ کی یہ جمعیت حفاظ اور آپ کا یہ ادارہ یاد رکھنا چاہیے۔ بس ایک حدیث سناتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا کہ صحابی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، شاید سیدنا ابو ذر غفاری یا ابو ہریرہ ہیں، یا رسول اللہ جنت کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے جنت مل جائے۔ ان صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کل حیات طیبہ اٹھا کر دیکھی جائے، ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، ان کی زندگی کو اگر آنکا جائے اور جانچا جائے اور پرکھا جائے، ایک لگن، ایک جستجو، ایک ہی ان کی کوشش اور ایک ہی جد و جہد کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو ہم کریں اور کرنے کے نتیجے میں جنت کے مستحق ہو جائیں۔ تمام صحابہ کا یہی رجحان اور یہی استاد اتباع۔ تو دریافت کیا ابو ہریرہ نے کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جنت مل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جہاد کرو۔ کہا یا رسول اللہ جہاد کے لیے تو قلب چاہیے، جہاد کے لیے تو بہادری چاہیے، جہاد کے لیے تو طاقت اور قوت چاہیے، ہم تو کمزور ہیں، ہمیں کہاں سے؟ آپ نے فرمایا فَإِنَ الْجَنَّةِ، پھر جنت کیسے ملے گی؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اچھا اگر جہاد نہیں کر سکتے
تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کہ یا رسول اللہ ہم تو کوئی بھٹکل کے تھوڑے ہی ہیں, کہاں سے خرچ کریں گے, ہم تو مخلصین لہ الدین, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں, کہاں سے خرچ کریں گے. آپ نے فرمایا پھر جنت کیسے؟ عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ پھر ایک بات بتاتا ہوں, اس کو کر لینا انشاءاللہ جنت مل جائے گی. فرمایا کہ ابو ہریرہ اگر دین کا کہیں کام ہو رہا ہو اس کی نصرت کرنا, اگر نصرت نہیں کر سکتے تو مخالفت مت کرنا. آپ کے ادارے, آپ کی یہ جماعتیں, آپ کی یہ جمعیتیں, آپ کے یہ مدارس, ان کا کیا خدمات ہیں, ان کی کیا قربانیاں ہیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اور ان کا سنبھالنا اور ان کو چلانا آپ ہی کے ذمہ ہے. خدا تعالیٰ ان تمام حفاظ کو جنہوں نے یہاں قرآن مجید کا حسن قرات کا مظاہرہ کیا, حسن تلاوت کا, اگر مجھے موقع ہوتا میں بتاتا کہ حسن تلاوت کیا ہے, حسن قرات کیا ہے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کر بتاتا آپ کو. غزوات کی احادیث موجود ہیں مغازی کے اندر, بخاری شریف کے اندر, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لحن سے, صوت سے, آواز سے, پڑھنے کے اسلوب سے بیان کیا کہ میں ان اشعریین کے مکانات کو پہچانتا ہوں شب کے اوقات میں جس گھروں سے تلاوت کی آواز آتی ہے. تو یہ خدمات یہاں پر انجام دی جا رہی ہیں, اور ان کے والدین بھی مستحق ہیں مبارکباد کے. سب سے زیادہ والدین, سب سے زیادہ طنز کا نشانہ, سب سے زیادہ فکروں کا نشانہ اور جملوں کا نشانہ اس دوران جب بچہ حفظ کر رہا ہو ماں باپ کو سہنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں عمر نکلی جا رہی ہے, لوگ کہتے ہیں وقت نکل گیا, کیا کرے گا, کیا پڑھے گا, آئندہ مستقبل کیا ہوگا. بڑا مشکل کام ہے. ایک بات اور عرض کر دوں, حضرت قطب عالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی دارالعلوم دیوبند کے فکر کے بانی ہیں. ان سے اگر کوئی پوچھ کہتا کہ حضرت دعا کر دیجئے بچے کو حفظ کرانا ہے, تو فرمایا کرتے تھے میاں کیوں جنم روگ لگاتے ہو. جنم روگ اس بیماری کو کہتے ہیں جو پیدائشی ہو, لا علاج ہو. ابھی مولانا الیاس صاحب فرما رہے تھے تقریر کے اندر کہ بھائی کتنے ہی لوگ بھول گئے, کتنے ہی لوگ نے بھلا دیا قرآن مجید کو. یاد رکھنا چاہیے اکابر کا تجربہ ہے اور ان کی نصیحت ہے کہ قرآن رکے گا نہیں تا وقت کہ اس کو شغل نہ بنا لیا جائے, اس کو مشغلہ نہ بنا لیا جائے, یا قرآن مجید کا شغل اختیار کیا جائے تفسیر کی راہ سے, ترجمے کی راہ سے. قرآن مجید کو پڑھانا, اس کو پڑھنا کسی بھی طریقے پر. میرے والد مرحوم نے تقریباً 12 قرآن مجید کی تفاسیر کا ترجمہ کیا ہے, اور باقاعدہ ان کی شائع شدہ تفاسیر ہیں. فرمایا کرتے تھے 60 سال تک دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے. فرمایا کرتے تھے کہ میرا تجربہ ہے کہ حافظ قرآن اور قرآن مجید سے شغل رکھنے والا کبھی بے روزگار اور بھوکا نہیں رہے گا. یہ فرمایا کرتے تھے. تو بھائی خدا تعالیٰ ان والدین کو بھی مبارک فرمائے, اور ان بچوں کے مستقبل کو اللہ تعالیٰ تابناک اور انتہا سے زیادہ اونچا فرمائے, اور آپ کی خدمات میں شان قبولیت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.